ایک مرتبہ ہم جماعت میں تھے، یہ ان آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، سنا ہوا بھی نہیں، ان آنکھوں کا دیکھا ہوا. جب انسان کا معاملہ اللہ سے درست ہوتا ہے نا، کیونکہ نا ہمارے یہاں برکت کا مفہوم بھی کیا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں برکت یہ ہے اسباب اور وسائل کی فراوانی ہو، بہت ساری چیزیں ہوں، بہت سارے وسائل ہوں، پھر جا کے ہم سمجھتے ہیں برکت ہے. برکت اس چیز کا نام نہیں ہے. برکت تو پتہ کیا چیز ہے کہ بظاہر تھوڑی سی نظر آنے والی چیز جس میں ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ شاید اس سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اللہ کے خزانے سے جب اس میں برکت آتی ہے تو صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے دسیوں واقعات ہیں کہ تھوڑا سا کھانا نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے کھایا. تو ہم ایک جگہ جماعت میں تھے، پربھنی مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے اورنگ آباد کے قریب. ہم ایک مسجد میں گئے، وہاں پر ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ شام کی آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے. تو ہم نے قبول کر لیا. شام کو اس کے ہم کھانے گئے، نہیں مسجد میں، وہ کھانا مسجد میں لے کر آئے. روٹی تھی اور روٹی کے ساتھ سالن تھا، چھوٹے چھوٹے پیس تھے، گوشت کے ٹکڑے تھے، بس یہ دو چیزیں تھی. تو ہم نے وہ کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد وہ نوجوان جب چلا گیا تو چلے جانے کے بعد جو اس علاقے کے ذمہ دار تھے وہ بتانے لگے، وہ یوں کہنے لگے کہ یہ نوجوان ایک بیکری پہ کام کرتا ہے، یہ 2010 کی بات ہے، بیکری پہ کام کرتا ہے، اور وہ کہنے لگے یہ 100 روپے اس کو صرف ایک دن کے ملتے ہیں، صرف 100 روپے ایک دن کے 100 روپے اس کماتا ہے. لیکن کہتے ہیں وہ کہنے لگے ذمہ دار کہ اس مسجد میں کوئی بھی جماعت ہے، اور ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہوتا نا، ہمارے یہاں کبھی کبھار جماعت آتی ہے، وہ سالوں مہینوں کے بعد جماعت آتی ہے. وہاں پر تو ظہر میں ایک جماعت ہوتی ہے، تو عصر میں دوسری آ جاتی ہے، تو عشاء میں تیسری آ جاتی ہے، اس طرح جماعتیں چلتی ہیں. وہ کہنے لگے اس آدمی کا اتنا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ میرے اس 100 روپے میں اتنی برکت اللہ مجھے دیں گے کہ کوئی بھی جماعت آئے یہ روٹی اور یہ سالن اس نے ضرور کھلائے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی پورے سال کی جماعت میں، ایک سال اللہ کے راستے میں لگا تھا، اس پورے سال کی جماعت میں نے اس سے زیادہ لذیذ کھانا کہیں نہیں کھایا. اسے کہتے ہیں برکت، اسے کہتے ہیں اللہ کا نظام. 100 روپے کما کر کے جتنے اللہ کے بندے آئیں گے اللہ کے دین کی خاطر اسے کھلائے گا. اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین، اسے کہتے ہیں زندگیوں کا خوشحال ہونا. اسے نہیں کہتے ہیں اتنی بڑی تنخواہ لے کر کے اتنے سارے مسائل اور اسباب کے ہوتے ہوئے بھی جب بھی دیکھو کام ہی نہیں چلتا، کیا کریں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے نظام میں جو یہ خرابی آ گئی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم سب. تو دنیا کی زندگی اس طرح تک ہوتی ہے، اور قرآن نے کہا یہ تو دنیا میں ہونا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اتنا ہی نہیں، یہ دنیا کی زندگی میں ہوگا اور آخرت کی زندگی میں ہوتا کیا ہونا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو دنیا میں اللہ کے قرآن سے اعراض کرتا ہوا جائے گا، ہم قیامت میں اس کو اندھوں میں سے اٹھائیں گے. قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اے میرے رب لم حشرتنی اعمی، مجھے کیوں اندھوں میں سے اٹھایا جا رہا ہے، وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو میں دیکھنے والوں میں سے تھا، اچھا بھلا تھا، چنگا تھا، میں دیکھا کرتا تھا، یہاں مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا جا رہا ہے. قال كذلك، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں ایسا ہی ہونا ہے. اتتک آیاتنا فنسیتها، کہ میری آیات تیرے پاس آتی تھی، دنیا میں میرا قرآن تجھے پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا، فنسیتها، تو دنیا میں اللہ کے قرآن سے غافل رہا، اس کو بھلا دیتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج کے دن تجھے بھلا دیا جا رہا ہے. یہ آخرت میں ہونا ہے. اگر وہاں اندھوں میں سے اٹھایا گیا، بھلا دیا گیا، تو وہاں کیا بنے گا. اس لیے اب میں آتا ہوں اس تمہید کے بعد رمضان المبارک کے عنوان پر. تو ہمارا اللہ کے قرآن سے کیا تعلق ہے، اس کو سمجھیے اور پھر رمضان کو اپنے سامنے رکھیے، اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کے لیے سب سے بہترین اگر ہمارے پاس کوئی تحفہ ہے، سب سے بہترین اگر کوئی تحفہ ہے، سب سے بہترین اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ اللہ کا قرآن. بس اللہ کا قرآن، جس سے ہماری دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کے سارے مسائل کا حل بھی صرف اللہ کے قرآن میں ہے. تو اب یہ رمضان مبارک آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں اس رمضان کے اندر.
سنتے آیا پورے اس 11 مجالس کے اندر کیا کریں. میں اس تھوڑا سا مختصر کر کے، کیونکہ بہت ساری باتیں تو شاید ہم نہیں کر سکے، بہت ساری باتوں کو ہم جمع نہ کر سکیں. 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ اللہ کرے کہ میں ان پر خود بھی عمل پیرا ہونے والا بن جاؤں. اور یہ خلاصے کے طور پر پوری مجالس کا خلاصہ یوں سمجھیے 2 باتیں آپ ذہن میں رکھ کے جائیے. وہ یہ، پہلی بات یہ ہے کہ اس رمضان کو، چونکہ رمضان اور قرآن کا ویسے ہی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، چونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ اس رمضان مبارک میں اس کو نازل کیا گیا ہے. تو چونکہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، لہذا پہلی بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان سے شروعات کیجیے اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق لانے کی. اور قرآن کریم کے حقوق میں سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن صحیح پڑھتا ہوا آنا چاہیے. یہ بات میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، آج پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں یہ وضوح کے ساتھ کہتا ہوں، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں. جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. جتنے آپ سب یہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کا قرآن ایسا ہے؟ آپ مطمئن ہیں اپنے قرآن سے جیسا قرآن ہونا چاہیے؟ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے اللہ کا قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ مولویوں کا کام ہے پڑھنا ہے، اس کو مولوی پڑھ دیں گے. اس کو یہ خالی مولویوں کے لیے نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک امتی کے لیے ہے. اس لیے اس کو مولویوں کے ساتھ خاص مت کیجیے، حفاظ کے ساتھ اس کو خاص مت کیجیے. اپنے آپ سے پوچھیے میرا اللہ کے قرآن سے کیا تعلق ہے؟ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اپنی دوسری ضروریات زندگی میں دیکھیے، جہاں کہیں کمی لگتی ہے اپنے دنیاوی معاملات میں تو کس طرح اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے سوٹ بوٹ میں کہیں کوئی کمی رہ جائے، آپ کسی فنکشن میں جا رہے ہوں، آپ کسی شادی کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر کوئی آپ کو یوں کہ آپ کے کوٹ کے اندر ذرا سی اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، آپ جائیں گے اس کوٹ کو پہن کر کے شادی میں؟ کسی بھی صورت میں نہیں جائیں گے. اور وہ قرآن جیسا پڑھتے آئے تھے ویسا پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں اپنا کلام. جیسا پڑھ رہے ہیں، جیسا پڑھتے آئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلنے دو. ذرا سا داغ ہو کوٹ کے اوپر تو وہ کسی شادی میں جانے کے قابل نہیں. اور آپ نماز میں قرآن پڑھے اور جیسا تیسا پڑھے اور اس کو چلانے دیں. سوچو ذرا کیا عقلیں چلی گئی ہماری، کہاں چلیں گے ہم؟ ہم جب نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نماز اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور اس بہترین ذریعے میں اگر ہم غلط سلط قرآن پڑھیں گے تو کیا منہ لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں؟ اس لیے جس کا قرآن بھی اپنے آپ سے پوچھیے کہ میرا قرآن ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لیے اس رمضان میں پہل کیجیے. اپنے مساجد کی ائمہ سے، حفاظ سے دستیاب ہوتے ہیں، بیٹھیے، وقت دیجیے، قرآن کریم کو سیکھیے، اس کی ادائیگی درست کیجیے. اور یہ معاملہ اس معاملے کا اس اعتبار سے بھی نازک ہے کہ بسا اوقات ایسی غلطیاں ہم نماز میں کر جاتے ہیں پڑھنے کے دوران جس کا ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن معنی بگڑنے کی وجہ سے وہ غلطی ہمیں نماز فاسد کروا دیتی. اب سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے، آپ نے قرآن نماز پڑھی، سکون سے پڑھی، اطمینان سے پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی آپ نے اچھے سے کی آپ کے اعتبار سے، لیکن آپ نے اس میں کوئی ایسی غلطی کی جو معنی کو فاسد کرنے والی تھی، اور آپ اپنے اعتبار سے نماز مکمل کر کے بیٹھ کے اور وہ نماز فاسد ہو گئی. اللہ کے یہاں کیا ملنے والا ہے؟ آپ کیا کل قیامت میں اللہ کے سامنے عذر کر دیں گے؟ عذر چل جائے گا اللہ کے سامنے؟ یوں کہہ دیں گے ہم تو بڑے ہو گئے تھے، ہم کیسے سیکھتے؟ اس وقت 40-50 سال 60 سال کی عمر میں ہونے کے بعد آپ کے کوٹ پہ ذرا سا داغ ہو تو شادی میں نہیں جاتے، تو یہ عذر وہاں شادی والوں کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ چلنے کا کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا داغ تو ہے، وہاں نہیں چلتے.